السلام علیکم۔ اچھا، یہ جو تحریر ہے اس پر میں بہت عزت اور احترام کے ساتھ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا چاہتا ہوں، اور اس پہ یقیناً تھوڑی سی بات کی جانی چاہیے۔ دراصل جس طرح سے کہا گیا ہے کہ جب بھی ہم سفر کا انتخاب کیا جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ ذمہ دار انسان ہو۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ بات معلوم کیسے چلے کہ جس شخص کا انتخاب کیا جا رہا ہے وہ واقعی ذمہ داری پوری کرے گا یا ذمہ دار انسان ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل ہی نہیں سکتا۔ آپ خواہش کر سکتے ہو اس چیز کی، آپ امید کر سکتے ہو، لیکن اس چیز کی کوئی گارنٹی ہوتی نہیں ہے کہ انسان ایک دوسرے انسان کے ساتھ جب مل کے ایک اپنا فیملی کا نظام چلاتا ہے تو اس وقت جو ہے حالات و واقعات اور عادت و اطوار کس طرح سے آپ کی زندگی کو شیپ آؤٹ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہر بچی کو دعا دیتے ہیں اچھے نصیب کی، کیونکہ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی یو نیور نو کہ کس طرح سے جو ہے زندگی کے اتار چڑھاؤ آئیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے۔ آپ دنیا بھر میں ہونے والی طلاقوں کو دیکھ لیجئے تو زیادہ تر اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو خوشحال فیملی سے اس میں بہتوں کا تعلق ہوگا، یعنی کہ ضروریات تو پوری ہو رہی تھیں پر کچھ اور ہے جو طلاق کا باعث بنتی ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے رشتہ بنایا ہے نا، مرد اور عورت کا، اس رشتے میں جو سب سے بنیادی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے وہ محبت کی ڈالی ہے۔ یعنی کہ جب اللہ نے جذبہ محبت کی ابتدا ہی میاں بیوی سے کی ہے، جب بی بی حوا کو حضرت آدم کا شریک حیات بنایا، پہلی دفعہ جو احساس دونوں میں پیدا ہوا، دونوں میں جو پہلا احساس پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے وہ محبت کا تھا۔ یعنی پہلا جذبہ پیدا ہوا کسی شخص میں وہ محبت کا تھا۔ پہلا رشتہ جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے وہ میاں بیوی کا تھا، یعنی ایک ایسا احساس کہ ایک دوسرے کے لیے کچھ بھی کر گزریں۔ اللہ نے واقعتاً ہمیں سمجھایا کہ میاں بیوی کی محبت کے رشتے کو توڑنے پر شیطان ہی مامور ہے، یعنی کہ جو پہلا شیطان نے حملہ کیا کسی انسان پہ تو وہ میاں بیوی کے محبت پہ کیا۔ پہلا پہلا جو شیطان نے جو کسی کو نقصان پہنچایا تو وہ میاں بیوی کے رشتے میں ہی پہنچایا اور محبت کے باعث ہی پہنچایا۔ تو شیطان جو ہے دراصل اس کا جو بنیادی جو کھیل ہے وہ ہوتا ہی شروع ہی یہیں سے ہوتا ہے کہ وہ کبھی دل میں وسوسے ڈالتا ہے میاں بیوی کے، کبھی شکایت ڈالتا ہے، کبھی مفلسی کا رونا ڈالتا ہے، کبھی میاں بیوی کے درمیان جھگڑا پیدا کرنے کی جو ہے کوشش کرنے کے لیے یہ اس طرح کی چیزیں وہ اس میں پیدا کرتا ہے۔ یہ دراصل میاں بیوی کی خدا کی عطا کردہ محبت ہے جو انہیں ان شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچا کر نکال لیتی ہے۔ یہ دراصل دیکھیں محبت ہی ہے جو مرد یا عورت کی انا کو بھی مات دے دیتی ہے۔ کہتے ہیں وہ یار اب بہت دن ہو گئے بات چیت بند کیے ہوئے، اب میں ہی معافی مانگ لیتا ہوں، آگے بڑھ لیتا ہوں، رہا نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، آپ میاں بیوی کے درمیان سے محبت نکالتے ہیں تو پھر صرف اور صرف کیا بچے گا آپ بتا دیجئے مجھے؟ صرف فساد باقی بچے گا۔ ٹھیک ہے، پیسہ بھی فساد ہوگا، ضرورت بھی فساد ہوگی، مکان بھی فساد ہوگا، اور ہر چیز فساد ہوگی، کیونکہ محبت دونوں کے درمیان جو ہے نا ایک ہی یہی محبت جو ہے وہ دونوں کو جوڑ کے رکھتی ہے۔ جو جبھی تو نکاح کا رشتہ جو ہے اتنا اتنا خالص ہوتا ہے کہ نکاح ہوتے ہی جو ہے میاں کی محبت، میاں کی بیوی کے لیے، بیوی کی شوہر کے لیے ایک محبت بن جاتی ہے۔ تو محبت ایک جو ہے یہ ایک فیویکول ہے، یہ ایک جوڑنے والی طاقت ہے میاں بیوی کو۔ اگر یہ نکال دیں گے تو وہ جوڑنے کی طاقت تو ٹوٹ جائے گی، وہ ضرورت نہیں ہو سکتی، وہ پیسہ نہیں ہو سکتا، وہ کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ ہوتا کیا ہے کہ دراصل محبت ہوتی ہے جو میاں بیوی کے ویژن کو، ان کے مقصد کو یکجا کرتی ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ میاں بیوی کا مقصد ویژن ایک ہو۔ جب دو ہوگا تو دو ہوں گے تو دونوں مختلف راستوں پہ چلیں گے۔ تو میاں بیوی دونوں جب تک فیملی کے واحد مقصد پر مل کر کام کرتے ہیں، جب تک وہ یکجان رہتے ہیں، اور محبت انہیں ہر اچھے برے سخت نرم حالات میں جوڑ کر رکھتی ہے۔ دراصل جب زندگی کی حقیقتوں سے پالا پڑتا ہے تبھی تو محبت کام آتی ہے، ورنہ تو سب کو صحیح چل رہا ہو۔ اصل میں میاں بیوی کا تربیتی دور میں کہوں گا کہ دیکھیں شادی کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یہ سمجھیں کہ شادی کے وقت دونوں ہی کچے پھل ہوتے ہیں، پھر دونوں ایک دوسرے پر کام کرتے ہیں، کچھ میں اس کی مانوں، کچھ وہ میری مانے،
کچھ میں بدلوں کچھ وہ بدلے، کیونکہ ایک ویژن، ایک مقصد، ایک ایجنڈے پر فیملی کے نظام کو چلانے کے لیے دونوں میاں بیوی کا نیک ہونا ضروری نہیں ہے، پر ایک ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ اس نے سیکریفائس کیا، کچھ میں نے کیا، مجھے اللہ نے شعور دیا تو میں اس کو بدلنے کی کوشش کروں، اس نے اللہ کو شعور دیا تو وہ مجھے بدلنے کی کوشش کرے۔ حالات و واقعات کو اس طریقے سے سامنے رکھا جائے کہ محبت کے رشتے کو نکلنے نہ دیں، کیونکہ اس رشتے کے بعد باقی سارے رشتے پیدا ہوتے ہیں، اس سے پہلے کوئی رشتہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو اور حالات اور واقعات میں بھی یہی رشتہ کام آتا ہے، جو کہ آپ کو جو ہے اصل ڈیسیجن لینے میں مدد دیتا ہے۔ دنیا کے کتنے بھی اچھے ڈیسیجن آپ دیکھ لیجئے، وہ اس کے پیچھے محبت آپ کو ملے گی۔ کوئی اگر اپنی ساری زندگی کی دولت اللہ کے راستے میں لٹا رہا ہے، اس کے پیچھے محبت ملے گی، اس بندے کی اللہ سے محبت ملے گی۔ کوئی شخص جو ہے ماں کے نام کا ہاسپٹل کھول رہا ہے یا پھر کچھ اور کوئی اور اس طرح کے کام کر رہا ہے، تو وہ اس میں ہمدردی، انسانیت، محبت ہی ملے گی، تو وہ جذبہ ہی ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں ڈالا ہے۔ اگر یہ ایمپیتھی، محبت اور یہ جذبہ انسان کے دل سے نکال دیں تو یہ تو دنیا 2 منٹ میں ختم ہو جائے، اور یہ رشتہ جو ہے، یہ نظام جو ہے سوسائٹی کا، یہ انسان کے گھر سے شروع ہوتا ہے، اس کو اپنے گھر سے شروعات کرنی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں، محبت انسان پر، ایک بہت اچھا زبردست جملہ دے رہا ہوں، محبت انسان پر واجب ہے، واجب۔ جو چیز انسان پر واجب ہے نا، وہ آپ اس کے ساتھ آپ جو ہے نا کھیل نہیں کھیل سکتے، کہ کسی بھی وجہ سے، کسی بھی ضرورت کے تحت، کسی بھی جو ہے دنیاوی پیرشبل چیزوں کی ضرورت کے تحت، مکان کے لیے، جائیداد کے لیے، دکان کے لیے، اس کو اگر آپ جو ہے اس کو اگر آگ جو بھٹی میں جھونکتے ہیں، تو آپ نے اللہ اور اپنی محبت کو بھٹی میں جھونک دیا، کیونکہ محبت انسان پر واجب ہے۔ انسان کا انسان ہونا محبت سے ہی جو ہے وہ ثبوت دیتا ہے۔ بنا محبت کے انسان شیطان کے تو ہتھے چڑھ جاتا ہے، کیونکہ پھر تو شیطان کی سن لے گا نا وہ، کیونکہ وہ تو اس کو فائدہ دکھاتا ہے، اس کا اپنا ذاتی۔ یہ محبت ہوتی ہے جو سیکریفائس کراتی ہے، یہ محبت ہوتی ہے جو انسان کے انا کو مارنے میں مدد دیتی ہے۔ محبت آپ کو آپ کی شناخت دیتی ہے، آپ کی جو شناخت ہے وہ محبت سے ہے۔ محبت ہی آپ کے دل میں دراصل دین کی صحیح سمجھ پیدا کرتی ہے، کیونکہ آپ کو اللہ کی محبت کے آپ دعوے دار ہو، تو اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو اللہ کی ہر مخلوق سے محبت کے دعوے دار ہوگے، اور اگر اللہ کی ہر مخلوق سے محبت کے دعوے دار ہوگے تو اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں سے محبت کے دعوے دار ہوگے۔ اگر اللہ سے کے ہر رشتے جو اللہ نے بنائے ہیں اس کے محبت کے دعوے دار ہوگے، تو اس میں سب سے پہلا رشتہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ میاں بیوی کا بنایا، وہ تو پھر بنیادی ضرورت ہو گئی، اس کی ابتدا یعنی یہاں سے ہو گئی۔ تو محبت آپ کا میرا آئینہ ہے۔ اگر مجھے دیکھنا ہے اپنے آپ کو، تو دنیا میں آس پاس انسان ہیں، میں دیکھ سکتا ہوں، اپنی شکل دیکھ سکتا ہوں کہ میں محبت کی صورت میں اپنی کیا شکل دیکھتا ہوں لوگوں میں۔ جو آپ شکل دیکھتے ہیں، جس طرح کے آپ کو لوگ نظر آتے ہیں، وہی جو ہے آپ کا اصل آئینہ ہے۔ تو محبت آپ کا آئینہ ہے۔ اللہ سے محبت کا ثبوت اگر مانگا جائے، بھئی کوئی بولے اللہ سے محبت کرتے ہو، بولا ہاں جی کرتا ہوں، بہت کرتا ہوں، تو کیسے دو گے؟ میں بولوں ثبوت دو، ثبوت چاہیے مجھے، ابھی بتاؤ کیسے دو گے؟ تو سوائے اس کے کہ آپ اس کے دیے گئے تمام رشتوں سے محبت کرتے ہو، اور کچھ اور اس کے رشتوں سے محبت کرتے ہو، اور اس کے علاوہ جو ہے ہر حال میں جو ہے راضی ہوتے ہو، یہی تو اللہ سے محبت کا جو ہے ثبوت ہے۔ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ ہو ہی نہیں سکتا جب تک انسان سے محبت نہیں کریں گے، جب تک اللہ سے محبت نہیں کریں گے۔ یعنی انسان کی انسان سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے۔ رشتوں کی محبت میں اگر کہیں کھوٹ ہے نا، رشتوں کی محبت میں اگر کہیں کھوٹ ہے تو اللہ سے محبت میں کھوٹ ہے۔ انسان تک تو آپ بعد میں پہنچتے ہو، پہلے تو آپ آس پاس رشتے دیکھتے ہو۔ محبت ہوتی ہی وہ ہے جو انکنڈیشنل ہو، کنڈیشن کے باعث نہ ہو، شرائط نہ ہو اس میں کہ اس کی شرائط، بھائی یہی شرائط ہے میری محبت کی۔ محبت کے لیے بس ایک ہی وجہ کافی ہو کہ اللہ نے یہ رشتہ مجھے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے نا یہ رشتہ یار، ٹھیک ہے؟ آپ نے تو اپنی محدود جو صلاحیت اور اختیار ہے اس کے تحت وہ کرتے ہو، لیکن اللہ توکل کر کے کرتے ہو نا۔ تو جب اللہ نے دیا ہے تو میں اس سے راضی ہوں،
یا اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا، میں اپنے ماں باپ سے ہر حال میں راضی ہوں جہاں تو نے مجھے پیدا کیا، چاہے انہوں نے میرے لیے کچھ بنایا ہو نہ بنایا ہو، جیسے زندگی گزاری ہو میں اس سے راضی ہوں، یا اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا۔ یا اللہ میں اپنے شوہر یا میں اپنی بیوی سے راضی ہوں، یقیناً کچھ نہ کچھ قابل اعتراض رویے بیوی اور شوہر کے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بیوی شوہر میں یا شوہر بیوی میں دیکھتی ہوگی، پر یا اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں، میری محبت کو وہ طاقت دے جو ہمیں ایک دوسرے کو تاریکی سے روشنی کی طرف، نفرت سے محبت کی طرف، کثافت سے لطافت کی طرف لانے میں مدد دے۔ آپ اللہ سے نہ قریب ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہو نہ ہو سکتے ہو جب تک اس کے بندوں سے قریب نہیں ہوگے۔ یہ کیسی منافقت ہے، ہم اس کے بندوں سے ناراض رہیں اور تمنا کریں کہ اللہ ہم سے ناراض نہ رہے۔ یار یہ کیسی ضرورت ہے جو اللہ سے محبت کے رشتے کے آڑے آ جاتی ہے؟ یار یہ کون سی کھڑکی ہے جس میں سے میاں بیوی جیسے خدا کے بنائے گئے رشتے کی محبت نکل سکتی ہے صرف ضرورت پوری نہ ہونے پر؟ یاد رکھیں یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ خدا کا آئیڈیا ہے، یعنی گاڈز آئیڈیا ہے نا۔ سب سے پہلے کس کا آئیڈیا تھا یہ کہ بھائی میاں بیوی کا رشتہ ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے آئیڈیا تھا کس کا؟ اللہ کا تھا۔ اللہ نے وہ رشتہ پیدا کیا اور رشتہ پیدا کر کے اس میں محبت ڈالی، تو یہ خدا کی تخلیق ہے۔ باقی سارے رشتے اس رشتے کی بائی پروڈکٹ ہیں، بعد میں آتے ہیں۔ نہ اللہ سب کو ایک جیسی زندگی دیتا ہے، نہ سب کی ایک جیسی جیبیں بھرتا ہے، نہ سب کو ایک جیسے مسائل دیتا ہے، نہ کسی کو ایک جیسے رشتے دیتا ہے، نہ آئیڈیل میاں بیوی دیتا ہے۔ رشتوں کو تقویت دینی ہوتی ہے، وہ انسان کے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ نے آدم اور حوا کے رشتے سے یہی حقیقت سمجھا دی کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ غلطیوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ غلطیوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ جبھی تو آدم جنت سے نکالے گئے تھے، بی بی حوا نے بولا جو بھی خواہش کری وہ ہو گئی پوری، تو نکالے گئے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے چھوڑ دیا؟ ایسا کچھ نہیں ہوا، غلطیوں کے ساتھ درگزر کرنے کے ساتھ اللہ سے معافی مانگی اور رشتے کو اور تقویت دی۔ تو ہم لوگ جو کرتے ہیں نا اپنی ذات کے ساتھ اور اللہ کی ذات کے ساتھ، دعوے دار تو بہت ہوتے ہیں، لیکن اللہ سے محبت کا دعویٰ صرف انسان سے محبت کی شکل میں ہی پورا ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے بھائی قربانی تو دینی پڑے گی، چاہے اپنی ذات کی ہو، چاہے اپنی ضرورت کی ہو، چاہے اپنے خیالات کی ہو، چاہے اپنے انا کی ہو، چاہے اپنی وقار کی ہو، عزت و وقار کی ہو، قربانی تو دینی پڑے گی اللہ کی خاطر۔ اللہ کا طرف جانے والا راستہ جو ہے آسان تب ہوتا ہے جب آپ طے کر لو کہ مجھے اس راستے پہ چلنا ہے، تو جو مشکلات ہوں گی وہ بھی راحت بنے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ کے مسائل حل کرے گا۔ ہم جو ہیں اس سے ڈیل کرنے پہ لگ جاتے ہیں کہ یہ مسائل حل ہوں تو پھر میں تیرا ہوں، تو بھائی اگر اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ اس کے ہو نا، پھر تو تباہی تباہی ہے، پھر کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو رشتے بنائے ہیں، جو جذبے بنائے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو اس کی اختیارات اس کو دیے ہیں، اس کے تحت آپ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو سکتے ہو۔ جو یہی وجہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں آتا سامنے، کبھی ظاہر کبھی ہوا ہے، کبھی آواز سنی ہے، پھر بھی اسے مانتے ہو، ٹھیک ہے، مانتے ہو اس کو، اسی سے مانگتے ہو، اسی کو مانتے ہو، اور اس کا ثبوت اگر آپ نے اللہ سے محبت کا ثبوت دینا ہے تو اس کی جتنی بھی مخلوق ہے اس سے محبت کے ثبوت کے ساتھ ہی دے سکتے ہو، ادروائز نہیں دے سکتے۔ تو میں اس سے تھوڑا سا اس وجہ سے اختلاف کرتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو ہے ہمیں ہر لمحے یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری ضرورت، ہمارے خیالات، ہمارے آئیڈیل جو حالات ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہم کو ملیں، ہمیں اس کو نہ ہمیں اس کی طرف اس کو حاصل کرنے کے لیے رشتوں کو محبت کی قربانی دینی ہوتی ہے۔ تو حقیقت پسندانہ جو خیال ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ سے قریب ہونا ہے۔ اللہ سے قریب ہونے کے لیے اگر آپ کو قربانی ہر لمحے دینی ہو تو آپ کا کام ہے، آپ کا میرا کام ہے کہ قربانی دینی ہے۔ اگر آپ قربانی کے لیے راضی نہیں ہو تو آپ اللہ کو راضی کیسے کرو گے؟ پھر تو سب بکواس بازی ہے۔